بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے واللہ. میں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ تھے. صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کیس لایا جاتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ کیس یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے جو یتیم ہے اور اس کو اپنے باغ کی دیوار بنانی ہے. اس کے باغ کے برابر والا جو باغ ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کے برابر میں باغ کھجوروں کا باغ ہے وہ بھی مسلمان ہے. لیکن کچھ کیفیت اس طرح کی ہے کہ جب یہ لڑکا، یتیم لڑکا، اپنی دیوار سیدھی بناتا ہے تو برابر والے پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت اس کے باغ کے اندر آتا ہے، اور اگر یہ دیوار سیدھی نہ کرے، ٹیڑھی کرے، تب وہ کھجور کا درخت اس کے اپنے باغ میں جاتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ دیوار سیدھی بنے. وہ کہتا ہے کہ پڑوسی سے فرمائش کرتا ہے کہ بھائی میرے یہ معاملہ حل کرو اور مجھے دیوار سیدھی بنانے دو. وہ نہیں مانتا. وہ پیسوں کی آفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں خرید لوں گا. وہ نہیں مانتا. پھر اس کی نظر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ واحد عدالت ایسی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو یقیناً میرے اوپر رحم فرمائے گی اور جو میرا ساتھ دے گی، کیونکہ وہ تو یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہے. وہ آ کے کہتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سن کر اس پڑوسی سے کہتے ہیں اللہ کے بندے، ایک کھجور کا درخت ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کو دیوار سیدھی بنانے دے، ایک کھجور کا درخت اس کو دے دے. واللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک کھجور کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان، اور وہ کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں دوں گا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے دے دے. وہ کہتا ہے نہیں دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے دے دے. وہ کہتا ہے نہیں دوں گا. ششدر ہیں، خاموش ہیں، حیران ہیں. محفل میں سناٹا ہے. ابو دحدہ کی آواز گونجتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں یہ کھجور کا درخت لے کے اس کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں بشارت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو دحدہ بالکل تیرے لیے بھی کھجور کے درخت کی بشارت ہے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، اور مدینہ کے اندر وہ سب سے خوبصورت باغ جس کی کھجوریں مدینہ میں کسی کے پاس نہیں تھی، بہترین نسل کی کھجور تھی جو صرف ابو دحدہ کے باغ میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پورا مدینہ، سارے کاشتکار، سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ ابو دحدہ کا باغ، ابو دحدہ کا باغ بڑا شاندار باغ ہے. 600 کھجوروں کا باغ کہ جس کے درمیان میں اس کا خوبصورت گھر بھی ہے، اور جس کے اندر سے ایک نہر بھی چلتی ہے، اور جس کے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے. فرماتے ہیں بندے سن، تو مجھے یہ ایک کھجور کا درخت دے دے اور مجھ سے یہ باغ لے لے. وہ کہتا ہے کہ ابو دحدہ ہوش میں ہو، کیا کہتے ہو؟ نبی محترم کی محفل ہے. اور وہ کہتا ہے ہوش میں ہو، کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں بالکل ہوش میں ہوں. تو مجھ سے سودا کر، اس میں جو کچھ ہے وہ سب تیرا سوائے میرے اہل و عیال کے، وہ تو لے لے اور مجھے یہ ایک کھجور دے دے. صحابہ کو کہتا ہے لوگوں سنو یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا. اور وہ کہتا ہے اس کے باوجود ابو دحدہ کہتے ہیں کہ نہیں میں صحیح کہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اچھا تو ٹھیک ہے، سودا پٹ گیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ایک مرتبہ نہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے فرماتے ہیں مسلسل بولتے چلے گئے کہ ابو دحدہ تجھے مبارک ہو، تیرے یہ جنت میں کھجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ، اس ایک کھجور کے بدلے تیرے لیے کھجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ جنت میں. ابو دحدہ تجھے مبارک ہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سن کر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں امی دادا بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے بیچ دیا. امی دادا پر قربان جائیے. کہتی ہیں ابو دحدہ کس کو بیچ دیا؟ کہتے ہیں جنت کی ایک کھجور کے بدلے بیچ دیا. کہتے ہیں یا ابو دحدہ ربح البیع، تو نے بڑا عظیم سودا کیا. ابو دحدہ اپنے بچوں کو ساتھ لیتی ہیں امی دادا، چلنے لگتی ہیں، بچوں کے کپڑوں میں سے جو چیزیں ہیں ان کی جیبوں میں وہ تک نکال کے ڈال دیتی ہیں کہ میرے شوہر نے یہ سودا کیا ہے کہ اس باغ میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، کوئی کیڑ کانٹا نہیں لے کے جاؤں گی سوائے اہل و عیال کے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ عظیم مرتبہ ہے.
یہ وہ عظیم مرتبہ ہے، یہ بڑے کرم کے یہ فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کو نبی محترم فرمانے ابو دادا تجھے مبارک ہو، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے جھنڈ، تو آزمایا گیا اور تو کامیاب نکلا۔ کتاب المبسوط لکھنے والے حنفی مسلک کے اور بڑی مشہور کتاب ہے ان کی المبسوط، صاحب کتاب المبسوط نے فتویٰ دیا قرآن کے خلاف، اور فتویٰ یہ تھا کہ تیرا